علیکم ڈیئر طلباء و طالبات اور سامعین، بنام خداوند بخشندہ مہربان شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے، اور لاکھوں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر۔ آج کی اس انتہائی اہم ترین ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک انتہائی خوبصورت فارسی نظم کہ جس کا عنوان ہے سرود انجم، یعنی تاروں کا گیت۔ یہ نظم کا عنوان ہے جسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ انتہائی خوبصورت نظم ہے جو کہ 8 بند پر مشتمل ہے، اور اس کا ہر بند اپنی جگہ پہ امپارٹنٹ ہے اور انتہائی اہم ترین مفاہیم کا حامل ہے۔ اور یہ فارسی نظم ہے، اس کو مکمل اردو مفاہیم اور معنی کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں نظم کو، اور نظم کے بارے میں شروع میں ابتدا میں تعارف کرواتا چلوں کہ یہ کل 8 بند پر مشتمل ہے، اور اس نظم کے اندر علامہ محمد اقبال نے ہمیں انسان، دنیا اور اہل زمین کے نظام کو، ان کی حقیقت کو اور ان کے عروج زوال کو ستاروں کی گیت کی شکل میں بیان کیا ہے، سمجھایا ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے اس نظم کے اندر انسان، دنیا اور اہل زمین کے نظام، ان کی حقیقت اور ان کے عروج و زوال کو ستاروں کے گیت کی شکل میں بیان کیا ہے، کہ جسے وہ آسمان کی بلندیوں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا اور کیسے ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو آئیے پہلے بند سے، ابتدائی اشعار سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: ہستی ما نظام ما، مستی ما خرام ما، گردش بھی مقام ما۔ ایک سلائیڈ کے اندر میں نے آدھا بند پیش کیا ہے، 2 سلائیڈز کے اندر یہ پورا بند ہے۔ تو ہستی ما، ہستی کا معنی وجود ہے، ہونا ہے، زندگی ہے، ہستی کا معنی۔ اور ما ویسے اس کا معنی ہم ہوتا ہے، لیکن جب آخر میں لگتا ہے تو یہ ہم کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ آخر میں را بھی لگ جاتا ہے، یعنی ہمارا، ہماری، را رے ری کا لفظ مل کے یہ اپنا معنی دیتا ہے۔ تو ترجمہ اکٹھا بنے گا ہستی ما کا، یعنی ہمارا ہونا، ہماری زندگی، نظام ما یعنی ہمارا نظام ہے، مستی ما یعنی ہماری مستی، خرام ما، خرام کا معنی ہے چلنا، سفر کرنا، خرام چلنے کو کہتے ہیں، گردش گھومنے کو کہتے ہیں، حرکت، گردش گھومنا، گردش اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بی مقام یعنی بے مقام، بغیر کسی مقام کے، جسے آپ نان سٹاپ کہتے ہیں۔ تو ترجمہ یہ بنتا ہے اردو میں: ہستی ما نظام ما، یعنی ہمارا ہونا ہی ہمارا نظام ہے، یا ہمارا نظام ہی ہماری زندگی ہے۔ نظام ما یعنی ہمارا نظام، ہستی ما ہماری زندگی ہے، ہمارا نظام ہی ہماری زندگی ہے۔ مستی ما خرام ما، ہماری مستی ہمارے چلنے میں ہے، یعنی ہمارے سفر کرنے کے اندر ہی ہماری مستی ہے۔ گردش بی مقام ما، گردش بی مقام ما، گردش یعنی گھومتے رہنا، بی مقام یعنی بغیر کسی مقام پر رکے، ما یعنی ہمارا، یعنی بغیر کسی مقام پر رکے ہمارا گھومتے رہنا، ہمارا گردش کرتے رہنا، یہی ہمارا نظام ہے۔ پہلے وہ ابتدائی شعر میں اپنا تعارف کروا رہے ہیں ستارے، اور اس کے بعد احوال اور حقیقت ہمیں سمجھائیں گے۔ تو زندگی دوام ما، دور فلک پہ کام ما، می نگریمو می روین۔ زندگی دوام ما، زندگی کا معنی زندگی ہی ہے، دوام کا معنی دائمی، ہمیشگی، ہمیشہ کی، اور ماں کا معنی جب آخر میں ماں لگے گا، ویسے تو ہم ہوتا ہے، آخر میں لگے گا تو ہمارا، ہماری، اس کا معنی بن جائے گا۔ دور فلک، دور کہتے ہیں گھومنے کو، گردش کرنے کو، چکر لگانے کو، فلک آسمان کو کہا جاتا ہے، اور کام ما، کام کا معنی
مقصد ہے، مراد ہے. ما یعنی ہمارا، ہماری کا معنی دے گا. می نگرین، نگرین یہ ابتدائی ویڈیوز میں سمجھا چکا ہوں کہ فعل کے آخر میں یہ فعل ہے، اور جب بھی یم لگتا ہے آخر میں تو اس کا معنی ہم ہوتا ہے. نگر نگریستن سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا. نگرین یعنی ہم دیکھتے ہیں. اور می رویم یہاں پہ بھی یم لگا ہے. رو کا لفظ رفتن سے ہے جس کا معنی جانا ہوتا ہے. رویم یعنی رویم کا معنی یعنی ہم چلتے ہیں، ہم رو رفتن سے ہے یعنی جانا، چلنا، یعنی ہم چلتے ہیں. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ زندگی دوام ما، یعنی یہی ہماری دائمی زندگی کا اصول ہے، یا ہماری دائمی زندگی کا سبب ہے، ہماری دائمی زندگی کا باعث ہے. دور فلک آسمان کے گرد گھومنا، بے ما، یہی ہمارا مقصد ہے. آسمان کے گرد گھومنا ہی ہمارا مقصد ہے. می نگریمو می رویم یعنی ہم دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. فعل کے سٹارٹ میں جب بھی می لگتا ہے تو مضارع سے ہٹ کے عام طور پر یہ رہا، رہی، رہے کا معنی دیتا ہے. تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. یہ پہلا بند تھا. دوسرا بند کیا ہے؟ جلوہ گاہ شہود را، بت کدائے نمود را، رزم نبود و بود را. جلوہ گاہ، جلوہ گاہ یعنی الف کاٹ کے شارٹ لکھا گیا. جلوہ گاہ یعنی جلوہ گاہ کا معنی جگہ ہوتا ہے، مقام کو کہتے ہیں، جگہ کو. جلوہ گاہ کا معنی یعنی ظاہر ہونے کی جگہ، جلوہ ظاہر ہونے کو کہتے ہیں. اور شہود کا معنی بھی بظاہر کسی پوشیدہ چیز کے ظاہر ہونے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں نو بنو کا معنی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی نئی سے نئی چیز کے ظاہر ہونے کے مقام کو، ظاہر ہونے کی جگہ کو. بت کدائے نمود را، بت کدا کا معنی بت کدا ہی ہوتا ہے، اور نمود کا معنی یہاں نمود و نمائش ہے، دکھاوا. را کا معنی کا، کے، کی، کو کا ہوتا ہے. رزم جنگ کو کہتے ہیں. نبود و بود را، بود کا معنی ہوتا ہے ہونا، اور نبود اس کا اپوزٹ ہے جس کا معنی نہ ہونا. را کا معنی وہی کا، کے، کی، کو لے سکتے ہیں. سمپل کو میں نے ایک لفظ یہاں پہ لکھا ہے. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جلوہ گاہ شہود را یعنی نو بنو ظاہر ہونے کے مقام کو، یعنی اس نو بنو ظاہر ہونے کے مقام کو. دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر لحظہ ایک نئی سے نئی چیز ظہور پذیر ہو رہی ہے. بت کدائے نمود را، بت کدائے نمود را یعنی اس نمود و نمائش کے بت کدے کو. دنیا ایک نمود و نمائش یعنی دکھاوے کا بت کدا ہے. رزم نبود و بود را یعنی ہونے اور نہ ہونے کی جنگ کو. رزم جنگ کو کہتے ہیں، یعنی ہونے اور نہ ہونے کی جنگ کو. یعنی اب جیسے دیکھیں نا، محاورہ مشہور ہے کہ بڑی مچھلیاں زندہ رہنے کے لیے ہمیشہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. تو یعنی ہونے اور نہ ہونے کی، چھوٹی مچھلیاں اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتی ہیں. تو ہونے اور نہ ہونے کی جنگ مسلسل جاری ہے. اس کے بعد دوسرے پیراگراف کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ کشمکش وجود را، عالم دیر وجود را، می نگریمو می رویم. کشمکش وجود را، کشمکش کا معنی کشمکش بھی ہوتا ہے، اردو میں ہم سیم لکھتے ہیں، ہلچل بھی کہہ سکتے ہیں، جنگ کو بھی کہا جا سکتا ہے. اور وجود سمپل ہے، راگ کا معنی کو ہے، آسان ہے. عالم دیر، عالم دنیا کو کہتے ہیں، عالم دیر، دیر کا معنی دیر ہی ہے، اور زود کا جلدی کو کہتے ہیں زود. دیر اور زود یہ دونوں متضاد ہیں، اپوزٹ ہیں. می نگریم یعنی می کا معنی وہی رہا، رہے، رہی کا معنی ہوتا ہے، یعنی ہم دیکھتے رہتے ہیں. و می رویم اور ہم چلتے رہتے ہیں. بیسیکلی یہ فعل مضارع جو کہ حال کا آپ کے لیے معنی بھی دیتا ہے اور
مستقبل کا بھی. ترجمہ کیا ہے؟ کشمکش وجود را، یعنی وجود کی بقا کی کشمکش کو، یعنی ہر وجود اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے اور مسلسل اسی تگ و دو میں لگا ہوا ہے. تو کشمکش وجود را، وجود کی بقا کی کشمکش کو. عالم دیر وجود را، یعنی اس جلدی اور دیر کے عالم کو، دنیا کو. می نگرین و می رویم، ہم دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. یعنی دنیا میں کبھی کوئی چیز ہمیں بہت جلدی مل جاتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیر سے ملتی ہیں. تو وہ ستارے اپنا گیت گاتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس جلدی اور دیر کے عالم کو دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. نیکسٹ ہے تیسرا بند، گرمی کارزار ہا، خامی پختکار ہا، تاج و سریر و دارہا. گرمی کارزار ہا، گرمی سردی، جسے آپ بعض دفعہ کہتے ہیں نا فلاں بندے سے میری گرمی سردی ہوگی. تو گرمی آپ جانتے ہیں کہ شدت کو کہا جاتا ہے، جوش کو بھی کہتے ہیں. کارزار میدان جنگ کو کہا جاتا ہے. خامی پختہ کار، خامی غلطی کو کہتے ہیں عام طور پر، کمزوری کو کہا جاتا ہے. پختہ کار کا معنی ہے تجربہ کار. تاج جو سر پہ سجایا جاتا ہے. سریر اس تخت کو کہتے ہیں کہ جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے. اور دار پھانسی کے پھندے کو کہتے ہیں، جو پھانسی کا تختہ ہے کہ جس پر کسی کو چڑھایا جاتا ہے، اس کو دار کہا جاتا ہے. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ گرمی کارزار ہا، یعنی ستارے گیت گاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم میدان جنگ کی گرمی کو، یعنی جنگ کے میدانوں کی گرمی کو، خامی پختہ کار ہا. ہا کا لفظ ہمیشہ جمع کے لیے لگتا ہے. جب بھی مفرد کے آخر میں ہا لگتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جمع بنا دیا گیا ہے. تو خامی پختہ کار ہا، تجربہ کار لوگوں کی غلطیوں کو. تاج و سریر و دارہا، تاج تخت اور تختہ دار کو، یعنی پھانسی کے پھندوں کو. نیکسٹ ہے خاری شہریار ہا، بازی روزگار ہا، می نگریم و می رویم. خاری شہریار ہا، خاری کا معنی ہے ذلت و خواری. شہریار حاکم کو کہتے ہیں، حکمران کو کہا جاتا ہے. بازی کا معنی کھیل ہے، تماشا. روزگار زمانے کو کہتے ہیں. می نگرین ہم دیکھتے رہتے ہیں، می رویم ہم چلتے رہتے ہیں. تو ترجمہ بنتا ہے خاری شہریار ہا، یعنی جو حکمران ہیں ان کی ذلت و خواری کو. جیسے ہمارے ملک کے اندر بھی ماضی کے کچھ ایسے حکمران موجود ہیں کہ جن کی ذلت و خواری کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو خاری شہریار ہا یعنی حکمرانوں کی ذلت و خواری کو. بازی روزگار ہا، زمانے کے کھیل تماشوں کو. می نگرین و می رویم، ستارے کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. چوتھا بند ہے خواجہ ز سروری گذشت، بندے ز چاکری گذشت، زاری و قیصری گذشت. تینوں میں گذشت لگا ہوا لفظ سمپل گذشت کا معنی ہے ختم ہو جانا، تمام ہو جانا، گزر جانا. لیکن یہ چونکہ اس بند کے اندر جو ہے 4 یا 5 جگہ پہ جب استعمال ہوئے تو آپ نے متبادل جو معنی ہیں ان کے، یعنی مترادف معنی کا استعمال کرنا ہے تاکہ ہر جملہ ایک نیا لگے، ایک اچھے انداز میں لگے. خواجہ کا معنی ہوتا ہے مالک، آقا، سردار. زے کا معنی سے ہوتا ہے، زے وہی از ہے، اور سروری کا معنی سرداری ہے. گذشت کا معنی گزر گئی، تمام ہو گئی، ختم ہو گئی. اور بندہ کا معنی غلام ہوتا ہے. چاکری غلامی کو کہا جاتا ہے. گذشت گزر گئی، ختم ہو گئی، تمام ہو گئی. زار روس کے بادشاہ کا لقب ہے، لقب تھا. کیسری یہ روم کے بادشاہ کا لقب تھا، کیسر. تو روم کے بادشاہ کو کیسر اور روس کے بادشاہ کو
زار کہا جاتا تھا۔ ترجمہ کیا ہے؟ خواجہ ز سروری گزشت، یعنی سردار سے اس کی سرداری چھن گئی۔ بندے دے چاکری گزشت، اور غلام کو غلامی سے نجات مل گئی۔ زاری و قیصری گزشت، یعنی روس کے بادشاہ زار اور روم کے بادشاہ قیصر کی بادشاہت یا بادشاہی ختم ہو گئی۔ اور اگلا پارٹ ہے دور سکندری گزشت، شیوئے بت گری گزشت، می نگریمو می رویم۔ دور سکندری یعنی سکندر اعظم کا دور، سکندر اعظم کا زمانہ، گزشت گزر گیا، تمام ہو گیا، ختم ہو گیا۔ شیوئے بت گری گزشت، شیوا کا معنی ہوتا ہے روش، طور طریقہ، بت گری یعنی بت تراشنا، بت بنانا، گزشت وہ بھی ختم ہو گیا، گزر گیا۔ می نگریم ہم دیکھتے رہتے ہیں، و می رویم اور ہم چلتے رہتے ہیں۔ ترجمہ ہے دور سکندری گزشت، یعنی سکندر اعظم کا دور، سکندر اعظم کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، گزر گیا۔ شیوئے بت گری گزشت، اور بت تراشنے کی روش یعنی بت تراشنے کا طور طریقہ بھی ختم ہو گیا، بت تراشنے کی روش بھی ختم ہو گئی۔ می نگریم و می رویم، ہم دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں، یعنی ستارے اہل زمین یا زمین کا حال جو ہے، زمین والوں کے حالات بیان کر رہے ہیں اپنے گیت کی شکل میں۔ اصل میں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ روئے زمین پر کیا کچھ ہے۔ نیکسٹ بند ہے خاک خاموش و در خروش۔ خاک خاموش و در خروش، سست نہاد و سخت کوش، گاہ بے بزم نو نوش۔ خاک خاموش یعنی خاک خاموش، آپ جیسے اردو یا پنجابی میں پڑھتے ہیں اپنے لہجے میں، خاموش وہی خاموش ہے۔ خاک کا معنی مٹی ہوتا ہے، خاموش مٹی، جامد مٹی، خاموش کو ہم جامد بھی کہتے ہیں۔ و اور در کا معنی میں، خروش جوش و خروش کو کہتے ہیں، شور و غل کو کہتے ہیں، ولولے کو کہا جاتا ہے۔ سست کا معنی سست ہی ہے۔ نہاد فطرت کو کہا جاتا ہے، نہاد کا معنی فطرت ہے۔ سخت کا معنی یعنی شدید یا آپ کہہ لیں سخت، کوشش کرنے والا، محنتی۔ گاہ یعنی کبھی، کبھی کبھار۔ بے بزم، بزم محفل کو کہتے ہیں، اور ناؤ نوش پینے پلانے کو یا عیش و عشرت کی محفل کو کہا جائے گا۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ خاک خاموش و در خروش، اشارہ ہے انسان کی طرف کہ یہ انسان جو ہے یہ بنا تو خاک خاموش، جامد مٹی سے ہے، خاموش مٹی سے ہے، مگر و در خروش یعنی اس کے اندر جو ہے و در، اور اس کے اندر اس میں خروش یعنی جوش و خروش ہے، شور و غل ہے، شور و غل بپا ہے، یعنی ہر لحظہ کچھ نیا کرنے کی جستجو میں، ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ ترجمہ کیا بنا؟ انسان بنا تو جامد اور خاموش مٹی سے ہے، مگر اس میں شور و غل بپا رہتا ہے، یعنی شور و غل بپا کیے رکھتا ہے۔ تو بریکٹس کے اندر یعنی جو آپ کہہ لیں کہ جملہ مکمل کرنے کے لیے الفاظ لانا پڑتے ہیں، ان کو میں نے بریکٹ میں لکھا، اور جو بریکٹ سے ہٹ کے ہیں یہ ایگزیکٹ کہہ لیں اس عبارت کا ترجمہ بنتے ہیں۔ سست نہاد و سخت کوش، یعنی انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں ستارے کہ سست نہاد، یہ فطرتاً سست ہے، یعنی فطری اعتبار سے یہ انسان سست ہے۔ وہ سخت کوش، مگر سخت محنتی بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ سست انسان سست ہے، سستی چھائی رہتی ہے، مگر جب محنت کرنے پہ آتا ہے انسان تو بعض دفعہ انتہائی سخت اور شدید محنت کرتا ہے۔ گاہ بے بزم نو نوش، گاہ کا معنی وہی کبھی، کبھی کبھار، کیا ہے؟ بز محفل میں، نو نوش یعنی کیا ہے؟ پی رہا ہے، پلا رہا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کبھی پینے پلانے کی محفل سجائے بیٹھا ہے، یعنی کبھی عیش و عشرت کی محفل لگائے بیٹھا ہے، یا پینے پلانے کی محفل سجائے بیٹھا ہے۔ نیکسٹ ہے
گاہ جنازه بدوش میر جهان و صفت گوش می نگریم و می رویم. گاہ جنازه بدوش، گاہ یعنی کبھی کبھار کیا ہے یا کبھی، جنازه، جنازہ کے ساتھ جو چھوٹی یہ لگی ہے اس کا معنی ایک، چھوٹی یہ کا معنی ایک کوئی یا کسی کا ہوتا ہے، یعنی ایک جنازہ، کوئی جنازہ یا کسی کا جنازہ جو ہے، بدوش، دوش کہتے ہیں کندھے کو، یعنی انسان کا جو کندھا ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کبھی اپنے کندھے پر یہ جنازہ اٹھائے ہوئے ہے کسی کا. میر جہان، میر جہان، میر جہان یعنی جہان، دنیا کا امیر، مراد وہی حاکم، حکمران کو کہا جائے گا ان شارٹ، یعنی میر جہان یعنی حاکم، حکمران. و صفت گوش، صفت گوش کا معنی ہے غلام. می نگریم، می رہا کا، رہنا کا معنی دیتا ہے رہا، رہی، رہے کا، اور نگریم، می نگریم یعنی ہم دیکھتے رہتے ہیں، و می رویم اور ہم چلتے رہتے ہیں. گاہ جنازے بدوش یعنی اور کبھی یہ انسان جو ہے اپنے کندھے پر کوئی جنازہ یا کسی کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہے. میر جہان و صفت گوش، یہ حاکم بھی ہے اور غلام بھی ہے، یعنی حاکم اور غلام دونوں انسان ہی ہوتے ہیں، تو یہ حاکم بھی ہے اور غلام بھی ہے. ہم یہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. می نگریم و می رویم. نیکسٹ پیراگراف ہے تو به طلسم چون و چند عقل تو در گشاد بن مثل غزاله در کمن. تو به طلسم چون و چند، تو کا معنی تو ہی ہوتا ہے، طلسم جادو کو کہتے ہیں. چون و چند، چون اور چند دو لفظ ہیں الگ الگ. چند کا معنی ہوتا ہے کتنے، اور چون کا مطلب کیا یا کیسے ہوتا ہے، یعنی چند کتنے کو ہم مقدار کہتے ہیں، جو کہ چند کا معنی ہے کتنے، اور اس کو ہم عام طور پر ایک دوسرا لفظ کم کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. اور چون جو ہے یہ معیار کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کو آپ کیف بھی کہتے ہیں. تو ترجمہ بنتا ہے کم و کیف یعنی مقدار و معیار. یعنی جیسے آپ نے اکثر جملہ سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ کوانٹٹی نہیں چاہیے بلکہ کوالٹی چاہیے، تو کوالٹی جو ہے اس کو کیف یعنی معیار کہا جاتا ہے، اور کوانٹٹی جو ہے اس کو کم یا مقدار کے نام سے پکارا جاتا ہے. تو چند کا معنی وہی کوانٹٹی ہے اور چون کا معنی جو ہے وہ کوالٹی ہے. تو نیکسٹ کیا ہے، عقل تو. اب عقل تو، جب عقل تو اس ترکیب کے اندر تو چونکہ بعد میں آیا ہے تو اس کا معنی تو نہیں بلکہ پھر تیرا یا تیری کا معنی بنے گا. عقل تو یعنی تیری عقل، در کا معنی میں، گشاد و بند، گشاد کھولنے کو کہتے ہیں اور بند کرنے کو کہتے ہیں، دونوں الفاظ آپس میں متضاد ہیں. مثل کا معنی مانند، اور غزالہ کا معنی ہرنی ہے، در کا معنی میں، اور کمند کہتے ہیں پھندے کو، جال کو. تو ترجمہ یہ بنتا ہے تو بے طلسم چون و چند، یعنی یہ ستارے اپنا گیت گاتے ہوئے انسان سے مخاطب ہو کر اس سے کہہ رہے ہیں کہ تو بے طلسم چون و چند، کہ تو مقدار اور معیار کے طلسم میں گرفتار ہے، یعنی تو مقدار اور معیار کے جادو میں گھرا ہوا ہے. عقل تو در گشاد و بند، اور تیری عقل جو ہے، اور تیری عقل کھولنے اور بند کرنے میں لگی ہے، یعنی تیری عقل جو ہے وہ بہت سی گرہیں کھولنے اور بند کرنے میں لگی ہوئی ہے. اور عقل یہی کام کر رہی ہوتی ہے کہ آپ تنہا اگر بیٹھے ہیں تو اپنے ساتھ عام طور پر انسان یا تو بول کے گفتگو کر رہا ہوتا ہے یا خاموش ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تب بہت سے کچھ مسئلے سمجھا رہا ہوتا ہے اور کچھ جو الجھا رہا ہوتا ہے. تو یہی ستارے بھی کہہ رہے ہیں کہ تیری عقل گرہیں کھولنے اور بند کرنے میں لگی ہے. مثل غزالے در کمن، اور کیا ہے مثل غزالے، ہرنی کی مانند، در کمن کہ جو کمن یعنی جال میں، پھندے میں ہو، یعنی اس ہرنی کی مانند جو شکاری کے جال میں
फंसी हो, शिकारी के फंदे में फंसी हुई हो। क्या है? नेक्स्ट शेर है ज़ारो ज़बून दर्दमंद माओ बिन शेमन बुलंद मी नगरीमो मी रवीम। ज़ार कमानी है कमज़ोर, और ज़बून जो है इसका माना बेबस के माने में है कि बेहाल के मानी में, और दर्दमंद का मानी है दुखी। माँ बिन शेमन बुलंद, नशेमन कहते हैं घोंसले को, आशियाने को, और बुलंद कमाना ऊंचा। ज़रा सितारे आसमान की बुलंदियों पर रहते हैं, इनका आशियाना बुलंद है। मी नगरीम व मी रवीम, हम देखते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो तर्जमा ये बनता है ज़ारो ज़बून दर्दमंद, यानी जो पिछली लाइन थी उसमें क्या था कि उस हिरनी की मानद कि जो शिकारी के जाल में फंसी हुई हो, और फिर क्या है उसकी कंडीशन बयान कर रहे हैं कि वो और कमज़ोर, बेबस और दुखी हो। ज़ार कमज़ोर, ज़बून बेबस, व दर्दमंद और दुखी हो। ये तीनों अल्फाज एग्जैक्ट इसी तरह से ही आपके ज़हन में बैठने चाहिए। माँ बिन शेमन बुलंद, अब सितारे कह रहे हैं कि हम अपने बुलंद आशियाने से, हम अपने बुलंद या ऊंचे घोंसले से देखते रहते हैं और चलते रहते हैं। मी नगरीन व मी रवीम। नेक्स्ट बंद है पर्दा चिरा ज़हूर चीस्त असले ज़ल्लाम व नूर चीस्त चश्म व दिल व शऊर चीस्त। यानी पर्दे चिरा ज़हूर चीस्त असले ज़ल्लाम व नूर चीस्त चश्मो दिलो शऊर चीस्त। तो तीनों में यहां पर आखिर में लफ्ज चीस्त का लगा है। चीस्त असल में दो अल्फाज हैं, चे अस्त। चे का माना क्या होता है और अस्त का माना है, यानी क्या है। पर्दा चिरा, पर्दा चिरा, चिरा का माना होता है क्यों, यानी क्यों है, पर्दा क्यों है। पर्दा यानी जब आपको कोई चीज दिखाई ना दे रही हो, आपसे छुपी हुई हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है अगर उसके बारे में हम सोचें तो वो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता। तो कहा कि पर्दा चिरा, यानी पर्दा क्यों है। ज़हूर चीज़, और फिर ज़हूर यानी ज़ाहिर होना, ये चीज़ का मानी यानी क्या है, फिर ये क्या है। चे आस्त यानी क्या है। और हम ये कहते हैं कि दुनिया की हर शय के अंदर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो ज़ाहिर भी है, लेकिन दूसरी तरफ खुद पर्दे में भी है। तो पर्दा चिरा, पर्दा क्यों है। ज़हूर चीज़ और ज़हूर क्या है। असल ज़ल्लाम नूर चीज़, असल का माना असलियत है, हकीकत। ज़ल्लाम तारीकी को कहते हैं, जुल्मत, तारीकी, अंधेरा। नूर रोशनी को कहा जाता है। यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस नज़्म के अंदर या इस सितारों के गीत के अंदर तकरीबन हर बंद में एक एक लाइन के अंदर दो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए हैं जो आपस में मुतजाद हैं, उलट हैं, जिसको हम कहते हैं सनत तजाद। यानी ज़ल्लाम तारीकी को कहते हैं, नूर रोशनी को कहते हैं, और दोनों अल्फाज आपस में मुतजाद हैं। चश्म आंख को कहते हैं, दिल को कहा जाता है। शऊर को कहते हैं, आगाही को कहा जाता है, यानी इशारा है अक्ल की तरफ। तर्जमा क्या बनता है। पर्दा चिरा, पर्दा क्यों है। ज़हूर चीस्त, और ज़हूर क्या है। असले ज़ल्लाम यानी जुल्मत, तारीकी की असलियत या हकीकत, व नूर और रोशनी की क्या है, चीज क्या है। यानी तारीकी और रोशनी की हकीकत क्या है, तारीकी और रोशनी की असलियत क्या है। चश्म दिल व शऊर चीज, यानी आंख, दिल और शऊर यानी अक्ल क्या है। अच्छा, आंख, दिल, शऊर तीन अल्फाज हैं। फारसी में अगरचे तीनों के बीच में वाव हर लफ्ज के बाद आ रहा है, लेकिन उर्दू में तरीकाकार ये होता है कि अगर तीन या ज्यादा अल्फाज आ जाएं तो ये होता है कि सिर्फ आखिरी लफ्ज से पहले वाव यानी और का लफ्ज लगाया जाता है। उससे पहले जितने अल्फाज होते हैं हर लफ्ज के बाद कॉमा लगाया जाता है। तो आंख, दिल और शऊर यानी अक्ल क्या है। नेक्स्ट है फितरत नासबूर चीस्त, इन हमें नज दो दूर चीस्त मी नगरीमो
می رویم. فطرت ناصبور, فطرت کا معنی فطرت ہی ہے, ناصبور, ناصبور یعنی صبر نہ کرنے والی, مراد بے چین. اور چیز یعنی کیا ہے؟ این ہمیں, این کا معنی یہ ہوتا ہے اور ہمیں کا معنی تمام کے معنی میں ہوتا ہے, آل کے معنی میں. ان ہمیں یعنی یہ سب, یہ تمام, یہ سب, سب یعنی آل. اور نزد و دور, اب یہ بھی آپس میں متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں, نزدیک اور دور. چیز کیا ہے؟ می نگریم و می رویم, ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہم چلتے رہتے ہیں. ترجمہ یہ بنتا ہے فطرت ناصبور چیز, یعنی صبر نہ کرنے والی فطرت کیا ہے؟ صبر نہ کرنے والی مراد بے چین فطرت کیا ہے؟ یعنی انسان فطری اعتبار سے بے چین ہے, آپ کہہ لیں کہ ناصبرا ہے, صبر نہیں کر سکتا. ان ہمیں نزد و دور چیز, اور یہ سب نزدیک اور دور کیا ہے؟ نزدیک اور دور جیسے پیچھے کہا تھا کہ دیر اور جلدی, یعنی کچھ چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں, نزدیک ہوتی ہیں, کچھ دور ہوتی ہیں, یہ سب نزدیک اور دور, نزدیکی اور دوری یہ کیا ہے؟ یا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بھی اگر ہم کہیں تو اس کی ذات سے بڑھ کے ہم سے قریب کوئی نہیں, اور دور کا معنی لیں تو شاید جتنا وہ دور ہے یعنی مراد ہماری پہنچ سے اتنا کوئی دور بھی نہیں ہے. تو یہ سب نزدیک اور دور کیا ہے؟ تو ستارے کہتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. اور آخری بند سے قبل, آخری بند ہمارا بھی رہتا ہے, یہ سیکنڈ لاسٹ تھا, تو آپ سے ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ آپ کا جو ایک لائک ہے نا, جو آپ ویڈیو کے اوپر کرتے ہیں, وہ دیکھ کر میری تمام تر تھکن دور ہو جاتی ہے. میرا دن انتہائی مصروف گزرتا ہے اور تقریباً صبح گھر سے نکلتا ہوں کالج کے بعد ایگزام چل رہے ہیں یونیورسٹی کے, تو وہاں پر اپنی سپریڈنٹ کی ڈیوٹی ہے, اور وہاں سے جب گھر آتا ہوں تو رات ہو جاتی ہے. اور آپ کا کام ابھی جس وقت کر رہا ہوں تو یہ رات کے تقریباً 2 بجے ہیں, لیکن پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے کوئی اچھا کام جو کر سکوں وہ لازمی کروں, اور جب تک کر نہ لوں تو آپ سے زیادہ خود بے چین رہتا ہوں. اور ایک ویڈیو بنانے کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کئی گھنٹوں کا ٹائم لگتا ہے, پوری محنت لگتی ہے, پھر جا کے ایک ویڈیو کی سلائیڈز بنتی ہیں اور ریکارڈنگ اور پھر باقی چیزیں. تو آپ کا ایک لائک دیکھ کر میری تمام تھکن جو ہے دور ہو جاتی ہے. اگر کے بعد اتنے زیادہ میں نے سوالیہ نشانات ڈالے ہیں, اگر آپ لائک کریں تو, باقی پھر بھی آپ کی مرضی. تو چلتے ہیں آخری اپنے بند کی طرف. اور آخری بند جو ہے 8واں بند شروع کرنے سے قبل یہ بھی طلباء کو بتاتا چلوں کہ ہر بند امپورٹنٹ ہے, اور پاسٹ پیپرز میں اگر ہر بند کو دیکھیں تو بارہا دفعہ آ چکا ہے. آتا ایک ہی بند ہے, پورا بند, اسی کا آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے. تو ترجمہ اگر لفظ بلفظ آپ کا مکمل کمپلیٹلی درست ہے, تشریح اگر آپ اپنی طرف سے 3 صفحے اپنی الفاظ میں سیلف رائٹنگ میں کر کے آ جاتے ہیں, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو نمبر لیے جا سکتے ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں. اور بہت سی جو بکس ہیں وہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ معیاری نہیں ہیں, ان کے اندر ترجمے غلط لکھے ہیں. تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو بہترین ترجمہ اس ویڈیو میں پیش کروں آپ کے سامنے, تاکہ آپ کا نقصان نہ ہو اور آپ فائدہ زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں. تو آخری بند ہے بیش تو نزد ما کمی, بیش تو نزد ما کمی, سال تو پیشے ما نزد ما دمی, یا پیش بھی یہاں پہ لگا ہوا ہے کہ سال تو پیش ما دمی, ای بے کنارے تو یمی. بیش تو یعنی تو جو ہے جب ترکیب میں بعد میں لگے گا تو اس کا معنی وہی تیرا تیری کا معنی ہوگا, یعنی تیرا بیش اسی سے ایک لفظ ملتا جلتا ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں, بیشتر, جس کا معنی ہوتا ہے زیادہ. تو بیش کا معنی ہے زیادہ, بیشتر. بیش تو یعنی تیرا زیادہ, نزد ما ہمارے نزدیک, نزد کا معنی نزدیک ہے, اور ما
جب بعد میں لگے گا تو اس کا معنی ہمارا ہماری کا ہو جاتا ہے. تو ہمارے نزدیک کمی، کمی کا معنی کم، تھوڑا، یعنی وہ چیز جو کہ تیرے نزدیک ستارے کہہ رہے ہیں زیادہ ہے وہ ہمارے نزدیک کم ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں کہ روئے زمین پر اگر ایک چیز آپ کے انتہائی قریب پڑی ہے، فار ایگزامپل آپ نے وائٹ کلر کی کوئی بھی چیز پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بلیک کلر کا ایک دھبا لگ گیا، تو جب آپ نزدیک سے دیکھتے ہیں آپ کو بہت بڑا دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور معیوب بھی لگ رہا ہوتا ہے، وہ لباس پہننا بھی مشکل لگتا ہے. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ مینار پاکستان پہ یا کسی بھی بلند جگہ پہ اوپر چڑھ جائیں اور آپ اس شخص کو کہ جس کی قمیض پر داغ لگا ہوا تھا وہ نیچے کھڑا اوپر سے دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں شاید آپ کو ایک ہلکے سے نقطے کے برابر بھی شاید وہ دکھائی نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بلندی پر چلے گئے ہیں اور آپ کی نگاہ بلند ہو گئی ہے. تو انسان جب اپنی نگاہ کو بلند کرتا ہے تو اسے بڑے بڑے مسائل چھوٹے پھر دکھائی دیتے ہیں. ستارے بھی آسمان کی چونکہ بلندیوں پر ہیں اور یہ مناظر دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیش تو یعنی تیرا زیادہ، نزد ما ہمارے نزدیک کمی، تھوڑا ہے. سال تو نزد ما یا پیش ما دمی. اب سال تو یعنی تیرا سال، نزدیک کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں اگر پیش کا لفظ ہوتا ہے یعنی پیش جس کو آپ پڑھتے ہیں اپنے اردو لہجے کے اندر، تو پیش کا معنی سامنے ہوتا ہے، سامنے. یعنی سال تو یعنی تیرا سال جو ہے وہ ہمارے سامنے، یعنی ہمارے نزدیک. کیا ہے؟ نزد ما ہمارے نزدیک، یا پیش ما یعنی ہمارے سامنے. دمی، دم پلس یہ ہے یعنی ایک دم، ایک سانس، ایک لمحہ. اے بے کنارے تو، کنار کہتے ہیں پہلو کو. یمی، یم کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے، یم کا معنی سمندر ہے یعنی ایک سمندر. ترجمہ یہ بنتا ہے بیش تو نزد ما کمی، یعنی وہ چیز جو کہ تیرے نزدیک زیادہ ہے وہ ہمارے نزدیک کم ہے، تھوڑی ہے. یعنی تیرا زیادہ ہمارے نزدیک کم ہے، تھوڑا ہے. سال تو نزد ما دمی، اور تیرا سال ہمارے نزدیک ایک لمحہ ہے. اور آج اس چیز کو سائنس جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے ثابت کر چکی ہے. عام انسان بھی جانتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے سیارے یا ستارے پہ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کا ایک دن جو ہے وہ ہمارے سال کے برابر ہے. تو اب سال ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ صرف ایک دن کے برابر ہے. تو کہا سال تو نزد ما دمی، یعنی جو تیرا سال ہے وہ ہمارے نزدیک ایک لمحہ ہے. اے بے کنارے تو یمی، اے انسان تیرے پہلو میں ایک سمندر ہے. سمندر کا اشارہ ہے دل کی طرف، کہ انسان کا دل جسے وہ بظاہر چھوٹا سا سمجھتا ہے لیکن بہت بڑی چیز ہے اور اس کے اندر پوری ایک کائنات سما سکتی ہے. سمندر، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ایک سمندر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سمندر سے بھی بڑی چیز ہے. تو کہا اے انسان تیرے پہلو میں ایک سمندر ہے، مگر ہے کیا کیا تو نے؟ ساختے بے شبنمی ما بے تلاش عالمی می نگریمو می رویم. ساختے فعل کے آخر میں چھوٹی یہ جس کا معنی ہوتا ہے تو. ساختے ساختن سے ہے جس کا معنی ہے بنانا. ساختے یعنی تو نے بنا رکھا ہے، تو نے بنا دیا ہے. بے شبنمی، شبنم کے ساتھ چھوٹی یہ لگی ہے جس کا معنی ہوگا ایک شبنم. مراد ایک شبنم کا قطرہ، کہ جسے یعنی اے انسان تیرے پہلو میں ایک سمندر ہے جسے تو نے شبنم کا ایک قطرہ جو ہے وہ بنا کر رکھ دیا ہے، یا ایک قطرہ سمجھ بیٹھے ہو، قطرہ سمجھ رکھا ہے. ما بے تلاش عالمی، ما ہم، شروع میں جب ما لگتا ہے تو ہم ہوتا ہے. تلاش جستجو. عالمی، عالم کے ساتھ چھوٹی یہ یعنی ایک دنیا. می نگریم و می رویم، ہم دیکھتے رہتے ہیں اور ہم چلتے رہتے ہیں. تو ترجمہ یہ بنتا ہے ساختی بے شبنمی، یعنی اس دل کو تو نے کیا ہے؟ شبنم کا ایک قطرہ بنا دیا ہے، جسے تو نے شبنم کا ایک قطرہ بنا دیا ہے، یعنی ایک قطرہ سمجھ لیا ہے. ما بے تلاش عالمی، اور ہم ایک نئی دنیا، ایک نئے عالم کی تلاش میں ہیں، جستجو میں ہیں. می نگریم و می رویم. اور آخر میں پھر ایک مرتبہ
اپنے اسی گیت کے مشہور ترین آپ کہہ لیں کہ شعر کی لائن کو یا بیت کو دہراتے ہیں کہ ہم یہ سارے مناظر دیکھتے رہتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔